بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کا عنوان ہے یوم عظیم کا منظر۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے کہ یکاشک ہنسنے لگے، اور ایسے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دندان مبارک ہمیں صاف نظر آنے لگے۔ حاضرین مجلس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو ہنسی کیوں آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 آدمی اللہ رب العزت کی حضور عاجزی کے ساتھ پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے میرے رب، اس شخص سے میرا حق دلوائیے۔ خدا نے اس کا جواب دیا، تم پر اپنے بھائی سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہی۔ وہ شخص کہے گا، پروردگار، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں رہی ہیں تو پھر یہ میرے گناہوں کا کچھ بوجھ برداشت کرے۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ بڑا سخت دن ہوگا جب لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا لیا جائے۔ کل حشر کے میدان میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اسے آپ اس زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مؤثر اور بلیغ انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اسے سن کر اور پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا ضرور محسوس کریں گے کہ گویا آپ خود حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، اپنی آنکھوں سے منظر یہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے خرخشوں سے ذہن کو ہلکا کر کے آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے بارہا اس حدیث مبارکہ کو پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اس منظر کو یوں نہیں بیان کیا گیا ہے کہ کل یہ کچھ پیش آنے والا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ قطعی یقینی حقیقت ہے، جتنا یقینی وہ کام ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ پھر اس یقین کی اس بے مثال قوت کے ساتھ انداز ایسا دل نشین ہے کہ دل پگھلنے لگتا ہے، اور اگر قلب اور ضمیر بالکل ہی مردہ نہ ہو چکا ہو تو آدمی بے چین اور دلگیر ہونے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان میں تاثیر کی وہ اتھاہ کیفیت اس لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے اثر لیتے ہیں، اور اس قدر اثر لیتے ہیں کہ دوسرے کے لیے بھی اتنا اثر لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اس حدیث کو بار بار سنتا اور پڑھتا ہے لیکن ایک بار بھی اس پر آنکھیں نم نہیں ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک بار بھی اسے رونے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، قیامت کے روز ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن کوئی کسی کا ساتھ کیا دے گا؟ وہ اس قدر ہولناک اور شدید دن ہوگا کہ ہر ایک یہ چاہے گا کہ جس طرح بھی ممکن ہو بس وہ بچ جائے۔ اسے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسرے کس حال میں ہے۔ وہ دن بڑی ہی بے چارگی، بے بسی اور احتیاج کا دن ہوگا۔ بندہ اس دن نہ کسی پر ذرہ برابر رحم کھائے گا، نہ کسی پر ذرہ برابر اپنا حق چھوڑے گا، نہ کسی کو ذرہ برابر رعایت دینے کو تیار ہوگا۔ اسے فکر ہوگی تو بس یہی کہ کسی طرح میں چھوٹ جاؤں، چاہے سب پکڑے جائیں۔ اسی کیفیت کا ایک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ بے اختیار رونے لگے۔ اس حدیث سے عبرت وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا دل لرزنا جانتا ہو، جس کی آنکھیں خوف خدا سے برس سکتی ہوں۔ قرآن مجید میں اس منظر کو رقت آمیز انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جسے پڑھ کر اور سن کر انسان کی روح لرزنے لگتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہلنے لگتا ہے، اور خدا اگر توفیق دے تو آنکھیں بے اختیار برسنے لگتی ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو سورہ المعارج میں بیان کی گئی ہے اس طرح سے ہے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو
اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے حساب سے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کی اور دنیا کی زندگی میں کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔